سادات العرب والعجم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم صدق اللہ مولانا العظیم۔ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگی گر ملاقات ہوئی شاعر دربار کے ساتھ۔ قربان تانا قربان یا رسول مدنی تما شقید سبحان یا رسول مدنی تا محبت چے پکم زلکے نقش شوی نوی نشت حقی زلکی ایمان یا رسول ہزار زل ایمان روڑی خوبستال عشق قریب نشی مسلمان یا رسول مدنی۔ الحمدللہ یہ قافلہ عظیمت 22 مئی کو کراچی سے روانہ ہوا۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سندھ میں تحریک لبیک پاکستان سندھ سے ہو کر جا رہا ہے، تو کیا یہ لانگ مارچ جو کہ بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ جب نام ہی لانگ مارچ کہا جاتا ہے تو اسی وقت بندہ گھبرا جاتا ہے کہ یار کراچی سے اسلام آباد تک اور پھر درمیان میں وہ علاقے جس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ شاید یہاں پر تحریک کو وہ رسپانس نہیں ملے گا، تحریک کے بندے نہیں ہے، لیکن بخدا سندھ والوں نے ثابت کر دیا کہ ہم کسی جاگیردار وڈیرے کا غلام نہیں، ہم کریم آقا تاجدار مدینہ کے غلام ہیں۔ اور پھر اس مئی جون کی گرمی میں جہاں پر بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، بڑے بڑے پارٹیاں تصور سے بھی گھبرا جاتے ہیں کہ ہم ایک جلسہ نہیں کامیاب کر سکتے، اور یہ ہر 10-15 کلومیٹر کے بعد استقبال ہے، اور جہاں پر جاتے ہیں تو وہاں پر گھنٹوں لوگ انتظار کرتے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں پر حضور کے عشاق ہے ان کے دل کے لیے ہم جب تھوڑا سا بھی ٹائم دے تو آگے جا کر 10 گھنٹے بھی، بلکہ رات تو سکر والوں نے بارش میں صبح تک انتظار کیا، مگر یاد رکھیے پھر بھی ثابت کر دیا کہ ہم نے اپنے عظیم محسن مجدد دوران امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہمیں جو نظریہ دیا کہ اب وہ بات ختم ہوئی، ہم اب اس مکین گنبد خضراء کے غلام ہیں جن کے غلامی میں بندہ آ کر پوری دنیا کی سرداری حاصل کرتا ہے، اور یہ کائنات میں وہ غلامی ہے جہاں بندہ غلام پر نہیں رہتا، پھر اللہ کریم ان کو کائنات کی سرداری عطا فرماتا ہے۔ ہمارے پشتوں کے مشہور شاعر ہے رحمان بابا، عبد الرحمان بابا فرماتے ہیں استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی، یا رسول اللہ جو تیرے در کے گدا ہوتے ہیں پھر وہ گدا نہیں رہتے، بادشاہ بن جاتے ہیں۔ استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی، ہر چستاد در اوزی در پدرشی، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، اور پدربار در رسالت سے سرفراز شی جن کو کریم آقا کی طرف سے نگاہ ناز مل جائے اور ادھر مقبولیت حاصل کرے بندہ، پدربار در رسالت سے سرفراز شی، سوک داتا و سوک خواجہ سوک کلندر شی، تو پھر کوئی داتا بن جائے، کوئی خواجہ بن جائے، کوئی کلندر بن جائے۔ میں نے کہا یہ تو 350 سال پہلے عبد الرحمان بابا نے بات کی تھی، اگر یہ زمانہ پا لیتے تو بے ساکھ یہ کہتے کہ جن کو میرے کریم آقا کی طرف سے نگاہ ناز مل جائے تو پھر کوئی داتا بن جائے، کوئی خواجہ بن جائے، کوئی کلندر بن جائے، اور کوئی امیر المجاہدین بن جائے۔ آج الحمدللہ یہاں پر پاکستان بچاؤ مارچ سکر سے آج انشاءاللہ یہ قافلہ روانہ ہوگا۔ آپ کو پتہ ہے حکمران اور اپوزیشن دونوں یہ اپنی جھگڑوں میں لگے ہوئے ہیں، اور ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش میں غریب کو بالکل مکمل طور پر بھلا بیٹھے۔ غریب کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہم سمجھ رہے تھے یہاں پر جن لوگوں نے 50 سال حکومتیں کی ہے تو شاید یہ سندھ کا چپا چپا اور ان کے یہ روڈ، یہ گلیاں، یہ بجلی ہم دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یہاں پر تو بڑی ترقی ہے، لیکن ہم کل لاڑکانہ سی بھی ہو کے آئے ہیں،
ہم نے ادھر کی سڑکیں بھی دیکھی، ہم نے ادھر کی ترقی بھی دیکھی ہے، اس لیے اب اسی پر ہم یقیناً ہمارے لیے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے نظام مصطفیٰ کے علاوہ، کیونکہ نظام اسلام ہی وہ نظام ہے جس کے بارے میں کریمہ کا فرماتے لیلہا کا نہارہا، جس کی دن تو ویسی بھی اجالے اور روشنیوں سے بھرے ہے، اس کی رات میں بھی اندھیرا نہیں ہے۔ اس لیے تحریک لبیک پاکستان بچاؤ مارچ کے لیے میدان میں ہے، اور انشاءاللہ جس طرح تحریک کا الحمدللہ ابھی تک تحریک جس اپنے اصولوں پہ اور اپنے منشور کے مطابق جس انداز سے انشاءاللہ تعالی آگے جا رہا ہے، تو وہ وقت دور نہیں کہ اس پاکستان سے جنہوں نے غریبوں کا خون چوسا، جنہوں نے غریبوں کے لیے زندگی مشکل بنا دی ہے، وہ اپنا بستر گول کریں گے اور حقیقی معنوں میں ان غریبوں کے درد کو سمجھنے والے اور اسلام کا پرچم بلند کرنے والے انشاءاللہ حضور کا دین بھی تخت پہ ہوگا، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں کہ حضور کے غلاموں کو اللہ کریم جل جلالہ ہر میدان میں عظیم تر کامیابی نصیب فرمائے گا۔ میں چونکہ خیبر پختونخوا سے ہوں تو یقین کریں میں نے سندھ کے حوالے سے ہم نے سنا تھا کہ سندھ کے لوگ مہمان نواز بھی بہت ہے، سندھ کے لوگ اسلام پسند بھی بہت ہے، سندھ کے لوگ نسبتوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ یہ صرف سنا تھا، آج ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، پورے سندھ سے ہم ہو کے آئے، الحمدللہ سندھ کے اوپر اللہ نے اس حوالے سے بڑا کرم کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اللہ کریم نے اسلام کا درد عطا کیا ہے، آپ نسبتوں کی قدر کرنے والے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ یہی آپ کے جذبے، یہی کاوشیں، ایک وقت آئے گا کہ انشاءاللہ سندھ تو کیا پورے پاکستان پر حضور کی دین کا پرچم بلند ہوگا۔ ہم تہہ دل سے آپ کے مشکور ہیں، اللہ کریم جل جلالہ اس کا صلہ آپ کو دارین میں عطا فرمائے، رہے گا یہی